علیکم، میں ہوں مریم نواز، میرے ساتھ وسیم ملک ہے اور آپ کو FCR1 میں خوش آمدید۔ آج تاریخ 21 اگست 2025 ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو آج خوشخبری ملی کیونکہ عمران خان کو سپریم کورٹ میں 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت دی گئی۔ ضمانت کا تحریری فیصلہ بھی آ گیا اور اس میں لاہور ہائی کورٹ کے لیے چیف جسٹس جناب یحییٰ خان نے بڑی ہی ایک سیف زون نکالی اور ان کو کلین چٹ بھی دی۔ یہ معاملہ اور مدعا تو آپ کے سامنے رکھیں گے ہی، لیکن آج ہی کے دن میں بہت ساری اور اپڈیٹس بھی ہوئیں۔ جس لمحے میں عمران خان کو ضمانت ملی، اسی لمحے میں DG ISPR عمران خان کو معافی مانگنے والے بیان کے اوپر تردید بھی کرتے نظر آئے۔ یہ تمام تر ایونٹس جو آج کے دن میں ہوئے اور پچھلے کئی دنوں سے زیر بحث ہیں، ان کا آپسی ایک تعلق ہے۔ ان سب کے اندر ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک فریق جو زیادہ متاثرہ فریق لگ رہے تھے، اور کیا وہ ہیں بھی یا نہیں، اس نتیجے پر ہم ویڈیو کے آخر میں پہنچیں گے، وہ اس وقت منصف اعظم چیف جسٹس جناب یحییٰ خان ہیں۔ تو آج کی ضمانت، اس سے پچھلے ہونے والے ایونٹس، اس پوری ٹائم لائن کو، اس پوری کہانی کو کنیکٹ کر کے ہم آپ کے سامنے آج کے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ تو اسی میں عمران خان کو بالآخر ضمانت مل گئی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیجیے تو 19 اگست 2025، آج سے 2 روز قبل، میں نے ایسا کیا کہا تھا جس پر آپ نے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی تنزن، اور ساتھ آپ نے مجھے بے وقوف اور احمق بھی کہا تھا۔ وہ آپ نے خود کو کہا تھا۔ اب سنیے میں نے کیا کہا تھا کہ مجھے کہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تاثر ممکنہ طور پر زائل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کل عمران خان کو ضمانتیں دے دی جائیں۔ کیا؟ کل عمران خان کو ضمانتیں دے دی جائیں اور یہ تاثر زائل ہو کہ جی عدلیہ اپاج نہیں ہے، عمران خان نے چاہے معافی نہیں مانگی، وہ جو کالموں کا تاثر ہے وہ زائل ہو۔ اس قسم کے خیالات پہ مجھے معاف کر دیں، ایسا اس وقت کم از کم ممکن نہیں ہو سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، 9 مئی کے مقدمات وہ واحد ڈیل آن دی ٹیبل ہیں۔ اب تو سہیل وڑائی صاحب نہیں، ساتھ میری بات سنیں نا، ابھی عمران خان کے ٹرائل ہونے ہیں۔ بتائیے۔ آپ نے آدھا چلایا، آپ نے وہ حصہ نہیں چلایا جس میں آپ نے کہا میں احمق ہوں گا، میں پاگل ہوں گا۔ ہاں، تو آپ نے کہا کہ ہاں آپ ہیں کیونکہ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ ثابت ہو گئے نہیں ہیں، عمران خان کو ضمانت مل گئی۔ بہرحال آپ کسی پہ اتنا بڑا بہتان لگا کر پھر ایسے ہی پتلی گلی، یہی آفریدی صاحب جیسے ہمیشہ پتلی گلی نہیں لگایا تھا۔ آپ نے اپنے لیے ان الفاظ کا چناؤ خود کیا تھا، میں نے صرف آپ کے ساتھ آپ کو انڈورس کرتے ہوئے کہا بالکل آپ ہیں۔ چلیں یہ آگے کر کے کہا نا، پیچھے میں نے جب یہ اپنی ایک چھوٹی سی پریپوزیشن رکھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ آڈینس میرا ساتھ دے گی، کسی کو امید نہیں تھی کہ عمران خان کو ان مقدمات میں ضمانت ہوگی۔ اب آپ اندر کے بندے ہیں، آپ کو اندر کی خبریں ہوتی ہیں۔ پہلے بھی آپ ایک چیف جسٹس کا انٹرویو کر چکے ہیں، لمبی کہانی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نظام کے قریب رہنے والے ججز کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں۔ ہم تو معصوم عوام میں سے ہیں نا، ہم تو وہ دیکھتے ہیں جو ہو رہا ہے ملک میں۔ دیکھیے، صحافی کی ہر قسم کی خبر ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ رہی کہ چلیں اگر ہم انہیں سیریس نوٹ اس سارے معاملے کو دیکھیں، آج جو کچھ بھی ہوا، اگین میں اس بات پہ قائم ہوں کہ وجہ سہیل وڑائچ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات کے بعد لکھے گئے بالخصوص پہلا کالم، جس میں تو وہ انٹرویو تھا کہ سہیل وڑائچ صاحب پوچھ رہے ہیں سیاسی مصالحت کیسے ہوگی، تو جواب ملتا ہے کہ صدقے دل سے معافی مانگ کر سیاسی مصالحت ہوگی۔ اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب کا دوسرا کالم، قیدی مسافر بنام قیدی نمبر 804، اور اس میں براہ راست ایک تو پیغام رسانی کرنا کہ معافی مانگ لو جی، اور دوسرا تھریٹ بھی کرنا کہ خدا نہ خواستہ آپ کا انجام بھی ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہو سکتا ہے، یعنی کہ عدالتی قتل، یعنی کہ اس ملک کی جوڈیشری اس میں جو کردار ادا کرے گی اوپننگ بیٹسمین کا اسٹیبلشمنٹ، یہی تاریخ تھی نا ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کی۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا کالم بھی لکھا گیا۔ اس سب سے ایک تاثر پہلے موجود تھا، اس ملک کی اکثریت جانتی ہے، مانتی ہے، انٹل انلیس وہ شخص یا تو وہ بلا وجہ کا بغض رکھتا ہے یا موجودہ نظام کا بینیفیشری ہے، اس کے علاوہ سب مانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ موجودہ نظام کا ایک ماتحت ادارہ ہے، جو وہ کہیں گے فیصلے یہاں سے آئیں گے، محکمہ ہے۔ اچھا، میں نے ابھی بھی ادارہ کہہ دیا تھا، چونکہ ہم خواب دیکھتے ہیں نا آزاد عدلیہ کا، مختار ہوا کرتے ہیں، ادارہ تو ایک ہی ہے اس ملک میں۔ جی ہاں، ہم خواب تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ تو اس سارے معاملے میں یہ تاثر بن چکا تھا، اب اس تاثر کو زائل کرنا تھا۔ دیکھیے، اس تاثر کو زائل اس لیے کرنا تھا، ایک طرف تو جتنا عوامی ریبرٹل آیا، جتنا لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، اور پھر سہیل وڑائچ صاحب کا یہ کریڈٹ ہے، دیکھیے جہاں انہوں نے چاپلوسی کی ہم نے ان کی تنقید کی۔ ایک کریڈٹ یہ ہے کہ خبر تھی، وہ ملاقات کرنے میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کالم لکھا، اور جو ایک رائے تھی نا جس کے بارے میں کیا سرائیاں
ڈیل کی باتیں ذرائع سے کسی نے رپورٹ کر دیا, وہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اسٹیبلش کر دیا, تاریخ کا حصہ بنا دیا, ایک دستاویزی ثبوت کے طور پر رکھ دیا. اب جب یہ سب کچھ ہوا نا, پھر کنسرن کوارٹرز کو پتہ چلا. اچھا, میں اسی سے پہ آتا ہوں کہ سہیل بڑائے صاحب کے کالم کی آج جو تنقید کی گئی ہے, جو اس کی تردید کی گئی ہے, وہ بھی کیسے مشکوک ہوتی ہے, اس پہ میں آتا ہوں. لیکن ابھی میں صرف عمران خان کے اس کیس پہ آتا ہوں. اس کے بعد یہ غالباً اب یہ میری قیاس رہی ہے, خبر نہیں ہے, کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو سب سے زیادہ متاثرہ فریق تھے ان کالمز کے, کہ وہ ہر جگہ یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں وہ اپاہج نہیں ہیں, ان کے پاس آج بھی اختیارات ہیں اور وہ بڑے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے سربراہ ہیں. تو انہوں نے کنسرنڈ کوارٹرز کو کہا ہوگا کہ یار یہ کیا کیا آپ نے, مطلب آپ ٹھیک ہے میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں, لیکن اس کو مجھے بیچ چوراہے میری ہڈیاں تو نہ پھوڑیں. تو پھر ایک یہ بھی کہ عمران خان کا چلے موجودہ کیس ہے, میرٹ پہ تو ویسے ضمانت بنتی ہے, تو پھر اس کیس میں ضمانت دے دیتے ہیں تاکہ ایک پرسیپشن یہ بنے کہ نہیں عدلیہ آج بھی, عمران خان نے چاہے معافی نہیں مانگی, عدلیہ نے آج بھی ضمانت دی. ضمانت اس سلسلے میں ہوئی, میری یہ گٹ فیلنگ کہتی تھی, میری یہ خبر نہیں تھی, میری ایک ریڈنگ تھی, میں نے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا تھا, تو میرے سامنے ایک چیز اسٹیبلش ہوئی. اب آ جاتے ہیں آج کی سماعت پہ. عمران خان صاحب کو ضمانت ہو گئی, لیکن اس ضمانت میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کوئی میرے خیال میں 20ویں بار پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی ہے, وہ اب آپ سامنے رکھ دیجئے. آج ویسے تو ہوا یہ ایک بالکل مختصر سی ٹائم لائن ہے. عمران خان کی کو لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ سزا سناتی ہے 24 جون 2025 کو. عمران خان کے وکالت نامے دستخط نہیں ہو رہے ہوتے, ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی. ایک عدالت سے آرڈر لیا جاتا ہے, جا کے وکالت نامے دستخط کروائے جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ عمران خان کے وکیل کی عدم موجودگی میں جانتے بوجھتے ہوئے مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے جولائی کے آخری ہفتے میں, اور ان سے استدعا کی جاتی ہے 4 دن کا ایڈجرنمنٹ دے دے. سپریم کورٹ 2 ہفتے کی جو ہے وہ التوا دیتی ہے اور مقدمے کو 11 اگست تک ملتوی کر دیتی ہے. 11 اگست کو جب بینچ واپس آتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ نوٹس ہی نہیں ہوا. نوٹس کیا جاتا ہے پنجاب سرکار کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی کو, ان کو نوٹس کر کے اگلی ہیئرنگ پر بلایا جاتا ہے. اگلی ہیئرنگ پر جب 19 اگست کو جب وہ آتے ہیں تو 19 اگست کو غالباً چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے دستاویزات نہیں پڑھی تھی, گھڑ سواری اور گولف کھیلنے میں مصروف تھے, بہت مصروف تھے. ان کے حامیوں کے مطابق وہ میٹنگز میں بہت مصروف تھے. تو منڈے کو ان کا بینچ بھی کوئی نہیں تھا, منڈے کو ان کا بینچ بھی کوئی نہیں تھا, لیکن وہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کی بند کمرہ اجلاس میں تمام چیف جسٹسز کو لے کر وہاں پر کچھ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا اجلاس کر رہے تھے. اس پر بھی ہم آتے ہیں. آج عمران خان کی حالت ظاہر بھی ان کے سامنے رکھی گئی تھی. بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد 19 کو 20 پر آئی سماعت. 20 کو پتہ چلا سرکار کے جو پروسیکیوٹر اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ان کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے, اور وہ جو زہر خوردنی ان سے ہو گئی تھی اس کی وجہ سے اب وہ 1 ہفتے تک تو بستر سے نہیں اٹھ سکتے, ہاسپٹلائزڈ ہے. لیکن چیف جسٹس کو یقین تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور ان کا یقین بالکل درست نکلا. آج ایک چیز بھی طے ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس ایک ایسے معالج ہیں جن کے پاس فوڈ پوائزننگ کا ایک ایسا علاج ہے کہ وہ 1 دن کے اندر ہی جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اس کو نہ صرف ٹھیک کر دیتا ہے, بلکہ آج ماشاءاللہ سے ذوالفقار نقوی صاحب پہلے سے زیادہ مجھے انرجیٹک بھی نظر آئے, نہیں لگا نا کہ کوئی شخص نگاہت سے اٹھ کے آیا ہو, ایکٹیو بھی نظر آئے. اب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, بیماریاں ہوتی ہیں نا, تو آپ کو وہ کچھ دن کے لیے تو بٹھا دیتی ہیں, لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ایک ایسے معالج ہیں کہ جو فوڈ پوائزننگ کا جو علاج ہے وہ بڑا تسلی بخش کرتے ہیں. تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو رابطہ کیا جا سکتا ہے, رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ پریڈکشن لے سکتے ہیں آپ کتنے ٹائم میں ٹھیک ہو جائیں گے. تو آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو بڑا حیران کن ایک جو امر تھا نا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اتنی نیو نارمل بنا دی ہیں, لوگ ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے. کہ آپ یہ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ پٹیشنر کا وکیل پہلے گفتگو کرتا ہے نا, وہ پوائنٹس پہلے ریز کرتا ہے, لیکن یہاں عدالت کیس سے اتنی اچھے طریقے سے آلریڈی جو ہے وہ واقف تھی کہ انہوں نے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کو پہلے سنا ہی نہیں. چیف جسٹس نے گزشتہ 2 سماعتوں کے دوران مسلسل یہ کہا کہ ان کو معلوم ہے کہ مقدمے میں ان کا مدعا ہے کیا. انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے جو ہے وہ حدود سے تجاوز کیا. ممکن تھا عمران خان کے وکیل کوئی ہیومن اینگل بھی لے کر آتے, ممکن تھا عمران خان کے وکیل 9 مئی پر ریاستی بیانیے کو بھی چیلنج کرتے, لیکن چیف جسٹس نے بڑا سیفلی بات وہاں جانے نہیں دی, اور انہوں نے پنجاب حکومت کے پروسیکیوٹر کو کہا کہ ہم اس بات کو آلریڈی تسلیم کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنے حدود سے تجاوز ہے, آپ ہمیں اس بات پر آمادہ کر دیں کہ وہ نہیں ہے اور درست ہے. اور پھر کیا ہوا, آج جو حشاش بشاش
स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने उनसे 2 सवालात पूछे जो बुनियादी सवालात थे। नंबर 1 ये कि क्या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मेरिट से तजावुज़ था, और नंबर 2 ये कि जब इमरान खान के साथ जो दीगर मुल्ज़िमान हैं 9 मई के मुकदमात पर, जिन पर यही इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई की साजिश को तैयार किया, तो क्या उनकी ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हो चुकी तो इमरान खान की भी नहीं होनी चाहिए, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं होना चाहिए। इन 2 नकात पर उन्होंने वकला को कहा कि आप टाइमलाइन गाइडलाइन खुद दे दी के दलाइल दें। अब जुल्फिकार अब्बास नकवी ने तस्लीम कर लिया कि 9 मई से मुतालिक जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है इमरान खान के मुकदमात में वो अपनी हदूद से तजावुज़ है, लेकिन फिर उन्होंने इमरान खान ही के साइफर केस का सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजमेंट्स लिखी थी कि ज़मानत के मुकदमे का कोई भी ट्रायल पर असर नहीं होगा। बहरहाल इमरान खान के ट्रायल्स कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है, चीफ जस्टिस ने उस तक भी बात नहीं पहुँचने दी। जुल्फिकार अब्बास नकवी के दलाइल के दौरान चीफ जस्टिस ने 6 मरतबा उनको रोका और कहा कि आपने इमरान खान के केस में मेरिट्स को टच नहीं करना। जब वो बार बार कहते रहे ना इमरान खान हमसे ताउन नहीं करे, तफ्तीश में ताउन नहीं करे, और मेरिट से भी मुराद ये है कि 9 मई के वाक़यात जब आप 9 मई के हवाले से फैक्चुअली बात करते हैं तो फिर वो याहिया अफरीदी साहब के नज़दीक मेरिट्स पे बात होती है, और जब आप फैक्चुअली बात करते हैं तो मेरिट्स पे बात होती है, तो उसमें रियासती बयानिया जो है उसकी शिकस्त नज़र आती है। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो वहाँ से भी आज पतली गली से निकले हैं। सलमान सफदर साहब को भी गालबन उन्होंने 5 मरतबा रोका। और दिलचस्प बात, माजरत आपको यहाँ पर टोक रहा हूँ आपकी इजाज़त से, रिटन आर्डर आ चुका है। उस रिटन आर्डर में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पहले दिन 11 अगस्त वाली समाअत पे मुझे याद है कि वो बड़े बरहम थे कि लाहौर हाई कोर्ट ऐसे कर कैसे सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा केस डिसाइड कर दिया। जमानत के केस में तो टेंटेटिव असेसमेंट होती है, ये तो फाइनल जजमेंट दे दी, ये जो ट्रायल है उसको प्रेजुडाइज करेगा। रिटन आर्डर में एक लफ्ज लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ नहीं लिखा। रिटन आर्डर में ना उन्होंने पैराग्राफ 7 में कहा है कोई बात शुरू करने की उन्होंने कोशिश की और कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो किया वो जुरिस्डिक्शन से ऊपर है, फिर इसके आगे कुछ नहीं लिखा। यानी वो जुमला इमला के जैसे हम लोग पंक्चुएशन के सेंस में भी देखते हैं ना, या जुमले की कंप्लीशन के सेंस में इंग्लिश में हम देखते हैं, वो भी नहीं है। मुझे यकीन है कि जब वो जुमला टाइप हुआ होगा जुमला लापता हो गया, और तो हाँ जुमला बीच में लापता, जैसे उनके अल्फाज लापता हो जाते हैं। आज जब वो मुख्तलिफ मौक़ों पर रोक रहे थे ना वकला को कि आप ना जाए, मेरिट्स के बारे में बात ना करें, ये ना कहें कि इमरान खान ने ताउन नहीं किया, और ये भी ना कहें कि इमरान खान के मुकदमात को किस तरीके से चलाया जा रहा है, तो जुमला मुकम्मल नहीं करते थे। कहते थे देखें लैंड काउंसिल, देखें ये ठीक, ये मुनासिब है, नहीं बस आप समझ गए, बस इस तरीके से बात चलती है। दूसरा पहलू इसका, ऑर्डर भी आ रहे हैं। दूसरा पहलू, सलमान सफदर साहब को बुलाया गया, चलें प्रोसिक्यूटर को तो 2 सवालों के ऊपर रोका गया था ना कि इन 2 सवालों से बाहर नहीं जाना। सलमान सफदर साहब आए, अगर अभी उन्होंने दलाइल देने थे, उन्होंने कहा गया कि देखिए लाहौर हाई कोर्ट के जजमेंट को भी आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि जब छेड़ दे तो हम ऑलरेडी तय कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आप ना लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को जब छेड़ते तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की कलाई खुलती, फिर 9 मई के वाकयात की कलाई खुलती, फिर साजिश की भी कलाई खुलती, और 2 स्टार गवाहों की भी कलाई खुलती। उसमें कहा कि आप उस तरफ मत जाइए। आप अच्छा उनका अंदाज देखिए, चीफ जस्टिस ने कहा सलमान सफदर साहब आपने बड़ा इंतज़ार किया है तो हम आपको थोड़ा कंफर्टेबल करना चाहते हैं, लिहाजा आप सिर्फ हमें ये बताइए कि जो असूल है तसलसल का, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है, 3 लोगों को पहले ही इसी तरह के इल्ज़ामात में हम जमानत यानी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, तो इस पर आप हमें थोड़ा सा मुतमईन करें। सलमान सफदर साहब ने कहा हजूर मैं अपने तरीके से दलाइल देते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं थोड़ा 9 मई के वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान का एक मुकदमे में भी चलान जमा नहीं हुआ। इमरान खान के खिलाफ जो ये 8 मुकदमात थे, इनमें से सिर्फ 3 में वो बराह रास्त नामजद है, उनको बाद में नामजद किया गया, और वो भी 10 मई को। और फौजदारी जुर्म में सप्लीमेंट्री में नामजद करने वाले की कोई खास अहमियत नहीं दी जाती, और फौजदारी ही जुर्म में देखा जाता है कि FIR वक़ुए के कितने फासले से हुई, लेकिन उसके बारे में भी बड़ी खूबसूरती से जो है वो लाहौर की दहशतगर्दी अदालत इस पे जस्टिस शफी सदीकी वैसे आज उन्होंने कुछ 2-3 सवालात उठाए, हालांकि वो भी चीफ जस्टिस के साथ बैठे थे, वो थोड़ा उस तरह से बंदे से लगे, लेकिन उन्होंने सवाल उठाने की कोशिश ज़रूर की। बहरहाल अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ये तय कर चुके थे कि मैंने सलमान सफदर साहब से तसलसल के असूल पे ही बात करवानी है, इर्द गिर्द की दीगर कोई बात नहीं करवानी। सलमान सफदर साहब का ये मेन आर्गूमेंट ही नहीं था। समाअत मुकम्मल होती है, तहरीरी फैसला आता है, सलमान सफदर के मुंह में ही डाल के 2 पैराग्राफ लिख देते हैं, गलबन 3 पैराग्राफ लिख दिए तसलसल के असूल से सलमान सफदर साहब के मुंह में डाल के। अच्छा, और पूरी समाअत मजे की बात यह है कि समाअत के दौरान ना 12:10 पे जुल्फिकार नकवी के दलाइल मुकम्मल होते हैं, और सलमान सफदर को रोस्टम पर बुलाया जाता है, 12-11 पे वो शुरू करते हैं, तो 10-11 पे वो आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं। 12:25 पर 10 मिनट में
چیف جسٹس کہہ دیتے ہیں, جب انہوں نے کہنا شروع کیا نا کہ عمران خان کے مقدمات میں آج تک چلان پیش نہیں کیا پولیس نے, ان 8 مقدمات میں نہ فرد جرم عائد کی, تو چیف جسٹس کہتے ہیں اوکے پٹیشنز آر ایکسیپٹڈ, یعنی روک دیا, اس سے آگے مت بات کریں, آگے نہ جائیں. اب میری اس بات پہ دوبارہ آئیے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. آپ نے تو یہاں سے شروع کیا تھا کہ سہیل وڑائش کے کالم معافی کا تقاضا اور اس سارے بحث مباحثے کے دوران جو نزلہ ہے وہ گرا ایک شخصیت پر, پریشر آیا ایک شخصیت پر, اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ پریشر ہے یا عمران خان کی ضمانتیں نہیں ہو سکتی یا معافی کا تقاضا ہے یا وہ جو پبلک پریشر ہے اس کو زائل کرنے کے لیے یہ ضمانتیں دی گئی, رائٹ؟ جی ہاں. اگر نہ دی جاتی پھر کیس کا میرٹ پہ آپ فیصلہ کر دیں. یعنی آپ نے ایک اصول نکالا, تسلسل کا اصول, اس کے علاوہ کسی اصول سے ضمانت نہیں بنتی تھی. اور ضمانت کا کیا مطلب ہوتا ہے فوجداری جرم میں؟ بعد از گرفتاری ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل میں ملزم کے خلاف شواہد بڑے ہی. اچھا ویسے بڑی معذرت کے ساتھ اس طرح کے کیسز میں نا ضمانت کے ظاہر ہے ہم لوگ بھی کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں, اس میں لکھا جاتا ہے کہ دس از دا کیس فار فردر انکوائری, یعنی پولیس نے اس میں درست ابھی تک انکوائری نہیں کی. مزے کی بات یہ ہے نہیں لکھا. دوسری بات, جب کسی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ فیصلے دیتی ہے نا, ایک صفحے کا بھی آرڈر ہوتا ہے تو اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ جو لوور کورٹ ہے اس کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا جاتا ہے, یعنی کہ عدم قرار دیا جاتا ہے. نہیں لکھا گیا. پھر لکھا جاتا ہے کہ جیسے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بارے میں وسیم نے آپ کو بتایا کہ مسلسل یہ کہا چیف جسٹس نے کہ بھائی وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گئے, انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کے بڑے سخت آبزرویشنز آتی رہی نا شروع کی سماعتوں. اب دوسرے حصے پہ آ جاتے ہیں اسی کو لنک کرنے کے لیے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج صحافیوں سے ملاقات کی اور سہیل وڑائش صاحب کے کالموں کو لکھے گئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ویسے اس پر آگے بڑھنے سے پہلے میں صرف پچھلے والے پوائنٹ پہ ایک بات کمپلیٹ کرنا چاہی تھی کہ آج کیونکہ انہوں نے ضمانتوں کا سارا مدعا کمپلیٹ کیا نا, عمران خان کو ضمانتیں دے دی, لیکن چیف جسٹس جس مدعے تک نہیں گئے نا, لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو بنیاد بنا کر اب تک ٹرائل کورٹس کی جو 5 ججمنٹس آئی ہیں نا, 6 ججمنٹس آ چکی ہے 6 FIRs پہ, ان سب کی بنیاد لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی بنا ہے. تو یہ ڈیمیج جو ہو گیا اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک لفظ ججمنٹ میں لکھا گیا. اب آ جائے سیکنڈ پوائنٹ پہ, سہیل وڑائش صاحب نے پہلا کالم لکھا تھا 16 اگست کو, دوسرا 17 کو, تیسرا 18 اگست, 18 3 دن کنزیکٹیولی آئے. ہاں. آج کیا تاریخ ہے؟ آج تاریخ ہے 21 اگست. 4 دن بعد تردید یاد آئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج کچھ صحافیوں سے ملاقات کی ہے. یہ وہی صحافی تھے بیشتر ان میں جو خود پہلے اپنے تئیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ خبر دینے کی کوشش کی, حالانکہ خبریں تو وہیں سے آتی ہیں, لفاظی بھی وہی تھی. سہیل وڑائش صاحب کالم لکھتے ہیں. آج تردید میں ایک چیز سامنے آتی ہے, اس کے اوپر ہم مختلف ڈائمینشن میں بات کرتے ہیں, جہاں وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی جانب سے برسلز میں انٹرویو دینے کی تردید ہے. انہوں نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا. آرمی چیف نے تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر بھی نہیں کیا. پاک فوج کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ جناب اس سارے معاملے میں چاہے جو بھی فریق ہے 9 مئی کا, اس پہ فوج کا موقف پہلے دن سے قائم ہے, اور وہ موقف ایک ہی ہے کہ اس میں ملوث ہر کردار کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. اب نہیں آپ نے ٹھیک ہے, لیکن میں جو چیز اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں نا آپ وہ سمجھیے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جو بھی شخص اس میں ملوث ہے اس ہر کردار کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, پہلی بات. پھر انہوں نے دوبارہ اپنی بات ری ایٹریٹ کی کہ 9 مئی صرف پاک فوج کا نہیں بلکہ پوری قوم کا مقدمہ ہے, حالانکہ قوم نے 8 مئی کو آپ کے مقدمے کا 8 فروری کو بتا دیا تھا. اس سانے میں ملوث ماسٹر مائنڈ, سہولت کاروں اور حملہ کرنے والوں سمیت ہر کردار کو قانون کے کٹہرے میں آنا ہوگا. جو بھی قانونی طور پر غلط کرے گا اسے جرم کا جواب دینا ہوگا. آپ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی متعدد پریس کانفرنس باقی اٹھا لیں, ماضی کی جو انہوں نے 9 مئی پر کی ہیں, مشہور زمانہ 7 مئی 2024 کی پریس کانفرنس. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب خود فرما چکے کہ 9 مئی پر معافی مانگنی ہوگی. جب ڈی جی آئی ایس پی آر بات کرتے ہیں تو کون بات کر رہا ہوتا ہے؟ پاک فوج بات کر رہی ہوتی ہے. تو جب پاک فوج بات کر رہی ہوتی ہے تو پوری پاک فوج کس کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے؟ آرمی چیف کی جانب. تو 7 مئی کو تو یہ مطالبہ خود کیا گیا تھا. اب جب سہیل وڑائش نے کیا تو آج بار بار قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, عدالتوں میں جانا پڑے گا, کسی صورت قانون سے جان نہیں چھڑوا سکتے. تو تاثر ایک ہی بنا تھا کہ 9 مئی میں عمران خان معافی مانگ لیں تو نہ ملک میں قانون ہے, نہ آئین ہے, نہ انصاف ہے, نہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہیں, نہ عدالتیں ہیں. تو ان دونوں چیزوں کی ٹائمنگ بھی دیکھیے, ادھر سے عمران خان کی ضمانت کا فیصلہ آنا, ادھر سے یہ پریس کانفرنس کی جانا یا اس طرح کی بیان بازی دی جانا. بہرحال آج کا دن جو تھا وہ ٹوٹلی ڈیمیج کنٹرول کے بارے میں تھا, اور اسی میں ایک اپڈیٹ جو آئی اور بڑے مزے کی بات جو آئرونک چیز ہوئی وہ یہ ہوئی
کہ ٹائمنگز بھی میچ کر گئی. 12:30 بجے عمران خان کی ضمانت ہوئی, 12:30 بجے DGISPR کی گفتگو جو تھی صحافیوں کے ساتھ وہ بھی ایئر ہوئی, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ سہیل وڑائچ نے اگر درست خبر نہیں دی تو کیا آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں گے, کوئی قانونی کارروائی کا آپشن تو خود ہی کھولا ہے نا ابھی اس نظام نے پیکا ایکٹ کے ذریعے. تو اس کے جواب میں جو ہے وہ بڑا کلیئر پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ اداروں کو, میڈیا آؤٹلیٹس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو بہرحال اچھا یہاں پہ سہیل وڑائچ پہ بھی اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ویسے یہ اب یہاں پہ آپ مجھے کہہ سکتی ہیں میں بے وقوف بھی ہوں, میں احمق بھی ہوں کہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں پہلے بھی آپ نے وہ پھر اپنی سٹوری پہ قائم رہیں اور پھر وہ بتائیں کہ انہیں کس کی کال آئی تھی اور وہ اس وقت کہاں پہ تھے اور پھر کس نے ان کے ٹکٹس کروائے تھے اور کہا تھا کہ برسلز پہنچو, اور جب وہ برسلز پہنچے تو پھر کتنے, ایک تو وہ بڑا سا مجمع تھا, 1100 لوگ تھے, اوورسیز پاکستانی تھے, لیکن اس کے بعد جو ایک ملاقات ہوئی وہ کتنی دیر وہاں پہ بیٹھے, وہاں پہ کتنے لوگ تھے, وہاں پہ کتنی گفتگو تھی. سہیل وڑائچ صاحب کو چاہیے کہ وہ بھانڈا پھوڑیں, لیکن وہ بالکل نہیں پھوڑیں گے, وہ بڑے سکون میں ہیں, وہ اس وقت بیرون ملک ہیں, وہ پیرس کی سیر کر رہے ہیں, وہ یورپ گھوم رہے ہیں. تو یہ کہانی ہے, لیکن یہیں پہ بہت سارے لوگ اب سوال بھی اٹھا رہے ہیں. آرمی چیف کے نام سے منسوب کر کے اگر کوئی صحافی اتنی بڑی خبر دے جس سے سیاست میں ہیجان آ جائے, مسلسل 3 روز کالم لکھے, اور مبینہ طور پر پہلا کالم کنسرنڈ کوارٹرز کے پاس ویٹنگ کے لیے بھی گیا تھا, بعد میں پھر گلے پڑا نا, بعد میں پھر ریبرٹل اتنا آیا. تو اگر کوئی صحافی اتنا بڑا جرم کر لے تو ماشاءاللہ سے, میں نہیں کہہ رہا, میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں اور ایسا ہی ہونا چاہیے. آج وہ ادارہ بھی ویسے ہی کام کر رہا ہے, نہ تو ادارہ بند ہوا ہے, نہ سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف کوئی FIR ہوئی ہے, نہ ہی اس کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. میں نے جب یہ تردید پوسٹ کی ٹویٹر کے اوپر تو بڑا خوبصورت ایک شخص نے کامنٹ لکھا, انہوں نے لکھا کہ جس ملک میں صحافی سچ رپورٹ کرتے ڈرتے ہوں, اس ملک میں کوئی صحافی آرمی چیف جو سب سے طاقتور شخصیت ہے ان کے بارے میں ایک اتنی بڑی خبر دے دے اور اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے, اور خبر بھی کیسے کہا جائے کہ وہ جھوٹی ہے, اور خبر بھی کیسے ہمت کر سکتا وہ ہے اس ملک کا ایک پرومیننٹ نام ہے, ہاں, اور وہ اس ملک کے سب سے بڑے میڈیا آؤٹلیٹ سے, اور وہ اس ملک کے سب سے بڑے میڈیا آؤٹلیٹ کے سب سے اہم ترین اور وائڈلی سرکولیٹڈ اخبار میں بھی کالم لکھتا ہے, اور اس کے بعد وہ TV چینل پہ بھی خبریں چلتے ہیں. اچھا اس اخبار کا ایڈیٹر ہے. پھر یہ بھی بتاؤں, جہاں سے ویٹنگ ہوئی تھی نا اس کالم کی, پھر مختلف چینلز کو یہ بھی غالباً کہا گیا تھا کہ آپ چلانا چاہیں تو چلا بھی لیں. اور اس کے بعد کیا ہوا, 3 دن 4 دن 5 دن سے موضوع بحث ایک ٹاپک رہا. جب بات نہیں بنی, ڈیمیج کچھ زیادہ ہو گیا, وہ نہیں امیجن کیا گیا تھا جو ہو گیا, تو اس کے بعد یہ تردیدیں آئی. اور آج ہی کے دن میں ایک اور اہم چیز یہ بھی ہوئی کہ عمران خان کی جیل میں حالت زار سے متعلق مدعا چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھا گیا, اور چیف جسٹس نے چیمبر میں جو ہے وہ بلایا عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کو بھی, اور پنجاب سرکار کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی کو بھی آرڈر لکھنے کے لیے. یہ بھی اپنے طور پہ ایک نیا ہی جو ہے نا وہ چیف جسٹس نے ٹرینڈ متعارف کروایا ہے. تو جب وہ آرڈر لکھنے کے لیے بلایا گیا تو عمران خان کی بہنوں نے عمران خان کو مینٹل ٹارچر کیے جانے کا معاملہ بھی اٹھانے کو وہاں کہا. جب وہ اٹھایا گیا تو چیف جسٹس نے تسلی دیتے ہوئے کہا عمران خان کے وکیل کو کہ یہ معاملہ یعنی جیل ریفارمز کا معاملہ ہم نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میں اٹھائیں گے. اور جب ان کو کہا گیا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فکس نہیں کرے تو چیف جسٹس نے اس پر بھی تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں گے. تو بہرحال آخر میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا, عمران خان کی اہلیہ ہیں, سابق خاتون اول ہیں بشریٰ بی بی, ان کی جو جیل کی حالت زار سے متعلق اطلاعات آ رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں. دشمنی بھی انسان ظرف کے ساتھ کرتا ہے, دشمنی میں پتہ چل جاتا ہے ویسے کون کتنا صاحب کردار ہے. اس سے زیادہ فی الحال کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک آج کے لیے تھا, ہم اس بارے میں بات نہیں کریں, لیکن ہم الگ سے ساری کی ساری رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الوقت مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.